بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم کتاب البدعات و رسومات پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے جو بدعات پڑھنی ہے اس میں سے ہے برسی منانا۔ برسی منانے اور کسی بھی بڑی شخصیت کا دن منانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ایک قبیح رسم ہے۔ کسی کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ برسی یعنی برس سال کو کہتے ہیں نا، سال بعد کسی کی وفات کا دن منانا۔ مروجہ قرآن خوانی، اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، مگر آج کل قرآن خوانی محض ایک رسم بن کر رہ گئی۔ اگر اس سے مقصد ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ثواب کے لیے کی جانے والی قرآن خوانی پر اجرت لینا دینا ممنوع ہے، جبکہ آج کل اکثر ایسے مواقع پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ کھلانے کا دستور ہے، رواج ہے، یہ بھی اجرت میں داخل ہے۔ نیز ایصال ثواب کے لیے دعوت کرنا بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام، اپنے طور پر نفلی صدقہ یا تلاوت قرآن کریم یا تسبیح و تحلیل وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اس میں اپنی طرف سے قیود و رسوم یعنی مختلف قیدیں لگانا، مختلف رسمیں منانا، نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا، قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ کی توہین ہے۔ قبروں پر چادریں اور پھول ڈالنا، قبروں پر چادریں ڈالنے اور پھول وغیرہ چڑھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی میں سے کسی سے کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا ان کاموں کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ نیز اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے جو حرام ہے۔ قبر پختہ کرنا اور اس پر گنبد بنانا، قبروں کو پختہ بنانا، اسی طرح ان پر گنبد وغیرہ بنانا ناجائز و حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر کوئی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ عرس کا حکم، عرس یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا اور میلہ لگانا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا۔ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے، اس لیے بدعت اور ناجائز و حرام ہے۔ اس میں پائی جانے والی چند بدعات اور شرکیہ افعال مندرج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قبر پر چراغ جلانا، جو بنص حدیث یعنی حدیث کی نص حدیث کی روح سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ پھول اور چادر وغیرہ چڑھانا، جس کا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں کوئی ثبوت نہیں۔ بزرگوں کے نام کی نذر و منت ماننا، جو بالکل حرام ہے، کیونکہ منت غیر اللہ کی منت مانگنا حرام ہے۔ اس نظر کی حرام مٹھائی کو تبرک سمجھ کر کھانا اور تقسیم کرنا، حالانکہ اس کو حلال اور تبرک کو سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے۔ ڈھول باجے وغیرہ بجانا، جس کی حرمت و ممانعت پر احادیث کثیرہ صریح ہیں، یعنی ڈھول وغیرہ بجانے کے متعلق واضح طور پر حدیث ہیں جس میں ان کی ممانعت ہے۔ فحاشہ عورتوں کا قبروں پر گانا اور اجتماع، جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، یعنی عرس کے نام پر بہت سے گناہوں کا مجموعہ جمع کر لیا جاتا ہے اور بہت سی خامیوں میں، برائیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اسلام کی روح سے بالکل جائز نہیں۔ عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا، جس پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ قبر کا طواف کرنا، جو قطعاً حرام ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا، جو بدعت کی نیت سے تو کفر صریح ہے، اور عبادت کی نیت نہ ہو تو بھی انتہائی درجہ گناہ، یعنی انتہائی درجہ کا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اگر عبادت سمجھ کے سجدہ کریں گے تو کفر ہے،
اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہوگی تب بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ قبروں پر دیگے دینا، قرآن و سنت میں قبروں پر دیگے دینے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ مخلوق کے نام پر نظر ہے جو جائز نہیں، اس لیے نظر ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیگے دینے والا صاحب قبر بزرگ کو نفع نقصان کا مالک و مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگے دے رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا مگر اس مخصوص انداز میں دینے کو زیادہ ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ صاحب قبر بزرگ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر دینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ رہے ویسے ہی دے رہے ہیں تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کے لیے دعا کرنا اور عبرت حاصل کرنا قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عید کے دن قبرستان جانے کے لیے خاص کرنا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ اولاً اس لیے کہ فتنہ کہ اس دور میں اس کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں، ثانیاً اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں۔ عورتوں کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی، البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو جائز ہے۔ جوان عورت کے لیے اس نیت سے بھی جانا مکروہ ہے۔ روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا، میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر اصالہ ثواب کرتے ہیں اور پھر اہل میت کے ہاں آگر تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو جاتے ہیں، پھر دوپہر کو پھر شام کو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب بے بنیاد رسمیں ہیں، شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم سے متعلق بدعات، تقریبات کے افتتاح میں قرآن خوانی، فی نفسی قرآن کریم کی تلاوت ایصال ثواب کے لیے یا خیر و برکت کے لیے بلا شبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے اسے ایک رسم بنا لیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا، اسی طرح دعوتوں وغیرہ کا التزام کرنا، یہ سب امور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کا التزام، تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کی تقسیم کی کوئی شرعی بنیاد نہیں، اسے باعث ثواب سمجھنا جائز نہیں۔ اس کو ہمیشہ کرنا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، لوگوں سے ہر صورت چندہ وصول کرنا چاہے وہ دلی طور پر اس کے لیے تیار ہو یا نہ ہو ناجائز ہے۔ اگر اسے ہمیشہ نہ کیا جائے اور لوگ خوشی سے دیتے ہوں تو بھی اس میں مروجہ رسم کی تائید ہے، یعنی نئی رسم ایجاد ہو جائے گی جو جائز نہیں، لہذا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کام ایسا جو شریعت میں ثابت نہیں اس کو اپنے سے بنا لینا پھر اس پر پابندی کرنا وہ بدعت ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ خواتین کا قرآن خوانی کے لیے اجتماع، ایصال ثواب یا کسی جائز مقصد کے لیے انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع ثابت نہیں۔ خصوصاً عورتوں کا اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا اور اجتماع کرنا اور بھی قبیح ہے اور بھی بری بات ہے۔ شادی بیاہ سے متعلق رسوم و بدعات، محرم میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھنا۔ اس سے پہلے ہم نے قبروں کے متعلق اور میت اور اہل میت کی طرف سے جو رسومات وغیرہ کی جاتی ہیں ان بدعات کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم نے شادی بیاہ سے متعلق بدعات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ محرم میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھنا، بعض لوگ محرم میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کو ممنوع سمجھتے ہیں اور اس ماہ کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اس دن یا صرف اس ماہ میں ہو، بلکہ وہ ہر مسلمان کو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن غم کا دن منانا شریعت میں جائز نہیں۔ نیز شوہر کے سوا کسی اور کی موت پر سو کی شرعاً اجازت نہیں، لہذا 10 محرم یا محرم کے دیگر ایام میں شادی بیاہ جائز ہے۔ صحرا باندھنا، شادی میں دولہا کے سر پر صحرا باندھنے کی رسم ہندوؤں سے لی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے ہندوانہ شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں، لہذا صحرا باندھنے سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔
شادی کی چند کبھی رسمیں. شادی میں مہندی، صحرا بندی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی وغیرہ یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں. شادی جیسی مبارک خوشی کو ان جیسی ہندوانہ رسوم سے آلودہ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں. شادی سنت کے مطابق انتہائی سادگی سے انجام دینی چاہیے. البتہ اگر شادی کے موقع پر عورتیں اپنے طور پر مہندی لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ رسومات کی پابندی کی جائے تو پھر یہ کیا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہے، جو بالکل جائز نہیں. شادی کے بعد پہلا رمضان مکے میں گزارنا. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. شریعت کی طرف سے آزادی ہے. لڑکی شوہر کی مرضی سے چاہے مکے میں رمضان گزارے یا شوہر کے گھر گزارے. شریعت کی دی ہوئی اس آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا اور لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا غلط ہے. ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس کے متعلق بقیہ جو رسومات ہیں، جو قبیح رسومات ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم.